بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، صدارتی نظام کے سلسلہ میں جو میں نے کمپین شروع کی ہوئی ہے اس میں ابھی تک کوئی 1,07,000 کے قریب لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، جن میں 98% صدارتی نظام کے حق میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے 2-3 ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے نا وہ ریلیز کیے تھے، جس میں ایک کے اندر اسلامی صدارتی نظام اور خلافت کے بارے میں نے عرض کیا تھا، دوسری کے اندر میں نے پارلیمانی سسٹم کیوں فیل ہوا، اور تیسری کے اندر میں نے صدارتی نظام اور عمران خان۔ اب میں ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، تو آج کے اس ویڈیو کلپ میں جو تھوڑا لمبا ہوگا، کوئی میں بھی 15-20 منٹ کا ہو، اس میں صدارتی نظام کا فارمولہ میں پیش کروں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدارتی نظام کے اوپر بحث مباحثہ کرنا، آرٹیکل لکھنا یا ریسرچ کرنا یا دنیا کے سٹیٹکس جمع کر کے وہ پیش کرنا، ایک تو یہ کام ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن پاکستان کے اندر صدارتی نظام کیسا ہوگا، اس کا فارمولہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، میرا 45 سال کا اس کے اوپر غور و فکر ہے، 15 سال کا میرا اس کے اوپر عملی میدان کے اندر لوگوں کے ساتھ مل کے اور بحث مباحثہ اور تھنک ٹینکس اور سیمینار اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ تو پاکستان میں صدارتی نظام کیسے آئے گا؟ الیکشن کمیشن جنرل الیکشن سے 1 سال پہلے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی بنیاد پر ایک بیلٹ پیپر تیار کرے گا جو پورے پاکستان کے لیے ہوگا، اور اس میں 12 سے 15 سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کی اجازت دے گا، باقی ماندہ سیاسی جماعتیں اس عمل سے باہر ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورا بیلٹ پیپر میں نے تیار کیا ہے، اس میں 14 پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی 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 ہے، جے یو آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، جے ڈی اے ہے، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ کاف، بی این پی، جے ڈبلیو پی، پی اے ٹی اور جماعت اسلامی۔ تو یہ بیلٹ پیپر 1 سال پہلے تیار ہوگا، اور یہ پورے ملک کے لیے ایک ہی بیلٹ پیپر ہوگا۔ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اب تقریباً اس میں آدھے لوگ ووٹر ہیں، تقریباً 11 کروڑ، اور اگر 50 یا 60% کے درمیان ٹرن آؤٹ رہتا ہے الیکشن والے دن، تو 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ صدر کو 3 کروڑ ووٹ لینے ہوں گے، اور نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ پورے 3 صوبوں سے بھی اکثریت لینی ہوگی۔ اب میں آتا ہوں کہ ہماری جو برانچز ہیں، جو گورنمنٹ ایگزیکٹو برانچ ہے اور قانون سازی، اس میں پینل کیسے ہوں گے۔ صدر، نائب صدر اور اس کے ساتھ 20 وزراء کا پینل ہوگا، جو ہر صوبے سے 4 وزراء ہوں گے۔ اسی طرح گورنر، نائب گورنر اور اس کے ساتھ 10 وزراء ہوں گے ہر صوبے میں، اور اس طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ میئر، نائب میئر اور اس کے ساتھ 5 کمشنر ہوں گے۔ اور قانون سازی کے لیے ایک سینٹ ہوگی جس میں 100 سینیٹر ہوں گے، اور ہر صوبے سے 20 سینیٹر ہوں گے، اور اس میں کشمیر کو بھی ایک صوبہ کنسیڈر کر رہا ہوں۔ اور قومی اسمبلی میں 300 سیٹیں ہوں گی، صوبائی اسمبلی کی کوئی 600 سیٹیں ہوں گی۔ اب آ جائیں کہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا یہ سارا پینل دیں گی، اور ایک لسٹ فراہم کریں گی جس میں صدر، نائب صدر، 20 وفاقی وزراء اور 4 وزیر ہر صوبہ سے۔ دوسری لسٹ ہوگی گورنر، ڈپٹی گورنر اور 10 وزراء۔ تیسری لسٹ ہوگی ڈسٹرکٹ میئر، ڈپٹی میئر اور 5 کمشنرز۔ ہر ضلع سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی ترجیحی فہرست، یہ چوتھی لسٹ ہوگی۔ اور 5ویں لسٹ ہوگی سینٹ کے ہر حلقے کے لیے نامزد امیدوار کا نام۔ صدر کے لیے تو پورا پاکستان حلقہ ہے، گورنر کے لیے یہ بھی ڈٹرمن ہے کہ ایک صوبہ ہے، اور ڈسٹرکٹ کا بھی ایک حلقہ آلریڈی بنا ہوا ہے۔ تو سینٹ کے لیے میں نے حلقے بنائے ہیں، جیسے پنجاب کے تقریباً 36 ضلع ہیں، تو اگر ہم ان کو تھوڑا بڑھا لیں، 40 کر لیں، تو ہر 2 ضلع کے لیے ایک حلقہ ہوگا سینٹ کا، کیونکہ 20 سیٹیں پنجاب کی۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی تقریباً وہی پوزیشن ہے، فاٹا کو ملانے کے بعد ضلع بڑھ گئے ہیں، تو اس میں بھی 2 ضلع سے ایک حلقہ ہوگا۔
بلوچستان میں تقریباً 1.5 ضلع سے 1 حلقہ ہوگا، اور سندھ سے بھی ایسے ہی، اور کشمیر سے بھی ایسے ہی ہوگا۔ پاکستان کی سینٹ براہ راست منتخب ہوگی، اور اس کا ایک بنیادی رول ہوگا پاکستان کے اکائیوں کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے۔ اس لیے اس کی پاورز جو مندرجہ ذیل ہوں گی: بجٹ کی اپروول، جنگیں اور دفاعی معاہدے، انٹرنیشنل مالی معاہدے جو $1 بلین سے اوپر ہوں، بڑے ڈیم، پورٹس، موٹر ویز اور نئے فوجی اڈے، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر اور منرل ایکسپلوریشن کے پروجیکٹس، یہ سب سینٹ اپروو کرے گی۔ اسی طرح فیڈرل سیکرٹریز جو 20 منسٹریز میں جو سیکرٹری ہوں گے، ان کے جو 20 سیکرٹری ہوں گے ان کی اپروول، پھر گورنمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین اور چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل، اکاؤنٹنٹ جنرل، چیئرمین نیب، ڈائریکٹر جنرل آئی بی اور ایف آئی اے، ان سب امپورٹنٹ پوزیشنز کی جو نامینیشن تو پریزیڈنٹ کرے گا جو 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے گا، لیکن ان کی ایک لائیو ہیئرنگ ہوگی سینٹ میں، جو سینٹ کی کمیٹی کرے گی، جس میں سارے صوبوں سے ایکول سینیٹرز ہوں گے۔ لیٹس سے کہ اس میں 4 سینیٹر ہوتے ہیں، تو جو 20 سینیٹرز ہوں گے وہ اس کی لائیو ہیئرنگ کریں گے اور کویشچن کریں گے ان کے اوپر، اور لوگ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی ووٹنگ ہوگی سینٹ میں، جو 51 ووٹ لینے ہوں گے 100 میں سے اس کی اپروول کے لیے۔ اور اس طرح جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے کسی کو نامینیٹ کرے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ ان کے اوپر اس لائیو ہیئرنگ میں ان کو جانا ہے، تو اس طرح ہم بہتر لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکیں گے، اور سینٹ بھی مضبوط اور پاورفل ہوگی۔ تو یہ آگے یہ ایک لسٹ ہے وفاقی وزراء کی، کہ اس میں ہمارے 20 وزراء ہوں گے فیڈرل لیول پہ: خارجہ امور، دفاع، داخلہ، فنانس اور منصوبہ بندی، انصاف اور قانون، صنعت و تجارت، خوراک اور زراعت، قدرتی وسائل، ہاؤسنگ، صحت، تعلیم، محنت، پانی، توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ریلوے، بندرگاہیں، ہوائی اڈے، ہائی ویز اور ماحولیات۔ اسی طرح جو صوبے کے لیے جو لسٹ ہوگی، جس میں 10 وزراء ہوں گے: تعلیم، صحت، رہائش، زراعت اور آبپاشی، بے روزگاری، صنعت، کان کنی، خزانہ، داخلہ، قانون اور استغاثہ۔ اس طرح ہر ضلع میں، پاکستان کے کوئی تقریباً 150 ضلع ہیں، تو اس میں ہر ضلع میں ایک میئر اور پھر نائب میئر ہوگا، جس کے ساتھ 5 کمشنرز کا ایک پینل 6 مہینے پہلے یہ بھی فہرست دینی پڑے گی الیکشن کمیشن کو، جس میں پولیس کمشنر ہوگا، زمین، ٹاؤن پلاننگ، عمارات، پانی، سیوریج اور صفائی ستھرائی کے لیے ایک کمشنر ہوگا، ہنگامی حالات کے لیے ایک کمشنر ہوگا، تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے کمشنر ہوگا۔ اب جس دن الیکشن ہو جائے گا تو ہر ووٹر جو ہے اپنا ووٹ بیلٹ پیپر پر جو موجود کسی ایک پارٹی کو ڈالے گا، اور اس ایک ووٹ سے تمام طرح کے نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ نمبر 1، صدر کو پورے ملک کے لیے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 50% سے زیادہ ووٹ لینا ہوں گے، اور 3 صوبوں سے اکثریتی ووٹ لینا ہوں گے۔ دوسری صورت میں 30 دن میں 2 اکثریتی سیاسی جماعتوں کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ نمبر 2، یہ اصول ہر صوبے میں گورنر اور اس کے پینل کے لیے ہوگا، اور یہی اصول ہر ضلع میں ضلعی میئر اور اس کے پینل کے لیے ہوگا۔ یعنی جو آپ کی ایگزیکٹو ہوگی وہ تینوں لیول پہ، فیڈرل پہ، صوبائی پہ اور ضلع لیول پہ، ان کو 50% سے زیادہ ووٹ لے کے منتخب ہونا ہوگا ان کے پینل کو۔ اس کے بعد نمبر 4، ہر ضلع میں 2 اکثریتی سیاسی پارٹیوں کو حاصل کردہ ووٹ کے تناسب سے پہلے سے دی گئی فہرست میں موجود MNA اور MPA منتخب کریں گے، باقی رہ جانے والے پارٹیوں کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ بڑا سمپل ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے ہیں، تو جو ٹاپ 2 پارٹیاں ہوں گی ان میں اس ضلع کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بانٹ دی جائیں گی، اور باقی اس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔
اس طرح سینٹ کے ہر حلقے سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی کا نمائندہ منتخب ہوگا۔ الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں سینیٹرز، MNA اور MPA کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جو الیکشن جس دن ہوگا اسی دن پہلے رزلٹ کے اوپر ہی یہ سینیٹرز، MNA اور MPA کا تو فیصلہ حتمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ایگزیکٹو کے لیے صدر اور گورنر اور ضلعی میئر کے لیے ہیں، ان میں اگر کسی میں نے بھی 50% سے زیادہ ووٹ نہ لیے تو وہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا ٹاپ 2 کے درمیان۔ تو اس طرح جو انتخاب کا نتیجہ ہے وہ رات 12 بجے تک یقینی ہوگا اور عوام کو الجھن کے بغیر اپنی آنے والی حکومت کا پتہ چل جائے گا۔ اب میں ذرا آخر میں یہ عدالتی نظام کے اوپر بتا دوں۔ یہاں میں یہ تجویز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تین طرح کی عدالتیں ہوں گی۔ ایک آئینی سپریم کورٹ ہوگی جو پاکستان کے لیول پہ ہوگی، آئینی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں 11 ججز ہوں گے۔ پھر دوسری ہوگی صوبائی ایپلیٹ سپریم کورٹ، اس میں کوئی 625 ججز ہوں گے۔ تیسری ہوگی ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ، اس میں کوئی 4400 ججز ہوں گے۔ یہ 50,000 کی آبادی کے لیے ایک جج ہوگا، اس لیے میں نے 22 کروڑ سے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ بنتے ہیں 4400۔ تو ہر 50,000 کی آبادی کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ کا جج ہوگا۔ اب میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ میں 11 ججز ہوں گے جو ہر صوبے سے 2 لیے جائیں گے اور ایک اسلام آباد سے ہوگا۔ اس کا تقرر جو منتخب صدر ہوگا نا، جو وہ 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے گا، وہ کرے گا اور اس کے بعد اس کی سینٹ سے منظوری دی جائے گی۔ جو سینٹ ہے وہ اس میں 5 صوبوں کے لوگ جو برابر ہوں گے اور اسی کی کثرت رائے سے 51% ووٹ سے ان کی منظوری لی جائے گی۔ تو اس کے بعد پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ کا کردار یہ ہوگا کہ آئین کی تشریح کرے، آئین و قانون کی بہتری کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو مشورہ دیں، وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان متنازع معاملات کا فیصلہ کریں، صوبوں کے درمیان متنازع معاملات کا فیصلہ کریں۔ صوبائی ایپلیٹ سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، یعنی جو صوبوں کے اندر جو عدالتیں بنے گی، جو سپریم ایپلیٹ کورٹ کے جج ہوں گے ان کا تقرری یہ کریں گے۔ اور ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری جو صوبائی ایپلیٹ کورٹ کرے۔ اس کے بعد ایک ہمیں آئینی ترمیم چاہیے، وہ اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ تو کلاز ہم نے ڈال دی لیکن اس کو بلاک کر دیا، اور بلاک کرنے سے ہم نے بلاک کیسے کیا کہ ہم نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی اور بعد میں ضیاء الحق نے آ کے شریعت کورٹ بنا دی۔ یہ دونوں یہ ڈیڈ باڈی ہیں، ان کا کوئی ڈیڈ ووڈ ہیں، جو بھی ان کو سمجھیں، ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے، جو میں تجویز کر رہا ہوں، کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کی کسی بھی شق یا پاکستان کے قانون کو چیلنج کرنے کے لیے آئینی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر سکتا ہے جسے وہ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہے۔ نمبر 2، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کسی بھی درخواست کو قبول کرے، اور اس درخواست کو سماعت کے لیے قبول کرتا ہے تو اسے ایک مکمل بینچ تشکیل دینا ہوگا اور 100 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ لائیو دکھائی جائے گی پبلک کو۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک چینل جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دکھاتا رہے تاکہ اس میں لوگوں کی ایجوکیشن ہو اور ان کو پتہ چلے کہ کون کیا بات کر رہا ہے وہاں۔ تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جو بھی اس ایشو کے اوپر فیصلہ دے گی، حکومت کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کی وہ حکومت پابند ہوگی۔ تو اس طرح یہ آگے میں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر پنجاب کے اندر جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 300 ججز ہیں، سندھ میں جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 150 ججز ہوں گے، اور بلوچستان کی جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 25 ججز ہوں گے، اور خیبر پختونخوا کی سپریم کورٹ کے 100 ججز ہوں گے، اور کشمیر کی سپریم کورٹ کے 50 ججز ہوں گے۔ یہ جو ججز ہیں یہ ایپلیٹ کا کام دیں گے، یہ ڈائریکٹ کیس نہیں سنیں گے۔ ڈائریکٹ کیس جو ہے وہ جائے گا ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ میں۔ یہ عدالتیں صرف ضلعی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہی اپیلیں قبول کریں گی۔ یہ عدالتیں 6 ماہ کے اندر اپنے فیصلے دینے کی پابند ہوں گی۔ کسی بھی فوجداری اور سول معاملات میں ان کے فیصلے حتمی ہوں گے۔ پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ ہر ضلع میں سپریم کورٹ کے بینچ ہوں گے۔ ضلع میں بینچوں کی تعداد اس کی آبادی پر منحصر ہوگی۔ 50,000 کی آبادی
پر سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے ذیلی بینچ فوجداری معاملات کے لیے 6 ماہ اور سول معاملات کے لیے 1 سال کے اندر فیصلے دینے کے پابند ہیں. فوجداری معاملات میں ذیلی حکومت پراسیکیوٹر ہوگی جو 6 ماہ کی مدت کے اندر کارروائی کرنے کی پابند ہوگی. تو یہ ہے سارا اس کی ڈیٹیل، اور یہ ایک طرح کا اس کا ڈرافٹ ہے، اور اس میں میڈیا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس میں بحث ہو سکتی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.